السلام علیکم دوستو، میں ہوں امجد علی، اور آج جس عنوان پہ جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک مشہور زمانہ کتاب تعلیمی انقلاب، یہ ایجوکیشنل ریولوشن، جو کہ گرو رجنیش اوشو صاحب نے لکھی ہے۔ سب سے پہلے اس کتاب کا جو بنیادی پیغام ہے اوشو صاحب کے الفاظ میں، وہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو اوشو صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم محض معلومات کا انبار نہیں بلکہ شعور کی بیداری ہے۔ ایسی تعلیم جو محبت، آزادی اور انفرادی شعور کو نہ جگائے، وہ دراصل غلامی کا ایک نیا روپ ہے۔ اوپر سے تھوپی گئی اقدار کو رٹوانا تعلیم نہیں بلکہ ایک خاموش ذہنی قتل ہے۔ اوشو صاحب کہتا ہے کہ بچوں کو زندگی جینے کا فن سکھاؤ، نہ کہ صرف جینے کے ذرائع ان کو دو یا ان کو بتاؤ۔ حقیقی تعلیم وہ ہے جو بچے کے اندر چھپے امکانات کو نکھار دے، اسے خود کو دریافت کرنے کا ایک موقع دے۔ تو دوستو، یہ کتاب یہ صرف تعلیم پر سوال نہیں اٹھاتی بلکہ پورے تعلیمی نظام کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ یہ کتاب تعلیمی انقلاب ایک پکار ہے ان ذہنوں کے لیے جو خود کو محض مشین نہیں سمجھتے۔ یہ کتاب ایک بغاوت ہے ان روحوں کے لیے جو کتابی قید سے نکل کر زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اوشو صاحب سوال کرتا ہے، کیا آج کی تعلیم ہمیں باشعور بنا رہی ہے یا محض ربوٹ؟ کیا ہم سیکھ رہے ہیں یا بس رٹ رہے ہیں؟ اوشو صاحب کہتا ہے کہ تعلیم صرف الفاظ کی منتقلی نہیں بلکہ شعور کی روشنی ہے، ایک ایسی آگ جو انسان کے اندر کی راکھ کو چمکتا ہوا کوئلہ بنا دے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سچی تعلیم وہ ہے جو بچے کو خود کو سمجھنے دے، جس میں استاد ایک حاکم نہیں ہوتا بلکہ ایک ہم سفر ہوتا ہے، جہاں سوال پوچھنا جرم نہیں ہوتا بلکہ پہلا قدم ہوتا ہے آزادی کی جانب۔ اوشو صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک تعلیم روح کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہوتی، وہ صرف ڈگریوں کا کھیل ہے۔ تو دوستو، یہ کتاب صرف استادوں کے لیے نہیں، ہر ماں، ہر باپ، ہر طالب علم اور ہر اس انسان کے لیے ہے جو سوچتا ہے، جو محسوس کرتا ہے اور جو بدلاؤ چاہتا ہے۔ تو دوستو، ہم اس کتاب کا پہلا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، جو یہ باب ایک استاد کی خاموشی کو اس کی چیخ بنا دیتا ہے، جو سماج کے چہرے سے نقاب اتار دیتا ہے، اور جو انقلاب کو صرف نعرہ نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ بنا دیتا ہے۔ دوستو، اس باب کا عنوان ہے، پہلے باب کا، استاد، سماج، انقلاب۔ اوشو کہتا ہے کہ استاد صرف وہ نہیں جو پڑھاتا ہے بلکہ وہ ہے جو جگاتا ہے۔ لیکن آج کا استاد وہ خود سو رہا ہے اور سوتوں کو جگانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اوشو صاحب تنقید کرتا ہے ایک ایسے سماج پر جو استاد کو بس نوکر سمجھتا ہے، ڈگری بانٹنے والا، نمبر لگانے والا اور رٹی رٹائی معلومات دہرانے والا۔ اوشو صاحب سوال کرتا ہے اور پوچھتا ہے، جس سماج نے خود کبھی سچ کو نہیں چکھا، وہ استاد کو سچ کا مینار کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے، استاد وہ ہے جو سوال پیدا کرے، نہ کہ جواب کو گھول کر پلا دے۔ اب یہاں اوشو صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی استاد بچے کو یہ سکھا رہا ہے کہ سچ ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، تو دراصل وہ بچے کا ذہن نہیں بنا رہا، وہ ایک غلام تیار کر رہا ہے۔ سماج چاہتا ہے کہ استاد بچے کو مطیع بنائے، فرمان بردار بنائے، نظام کا ایک اچھا پرزہ بنائے، لیکن اوشو صاحب کہتا ہے کہ یہ تعلیم نہیں، یہ تربیت ہے، جیسے کہ جیل کے قیدیوں کی طرح۔ اوشو صاحب انقلاب کی بات کرتا ہے، لیکن وہ بندوق والا انقلاب نہیں، وہ شعور کا انقلاب ہے۔ وہ کہتا ہے، استاد خود باشعور ہو تو ہر کلاس روم ایک آشرم بن سکتا ہے، ہر سبق ایک مراقبہ اور ہر سوال ایک دریافت بن جاتی ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ استاد کو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکنا ہوگا۔ جب تک وہ خود آزاد نہیں، وہ آزادی کی تعلیم نہیں دے سکتا۔ اوشو صاحب کہتا ہے، سماج ہمیشہ ایسے استاد سے ڈرتا ہے جو خود سے سوچتا ہے، کیونکہ ایسا استاد بچے کو خود سے جوڑ دیتا ہے اور یہ نظام کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔
وہ ایک دلچسپ مثال دیتے ہیں کہ اگر درختوں کو ہم اسکول میں پڑھائیں کہ بہار کیسے آتی ہے تو کیا وہ کھلیں گے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ درخت کھلتے ہیں فطری اصول سے، اپنی قدرت سے، اپنی نیچر سے۔ اسی طرح انسان بھی صرف فطرت سے، وجدان سے اور شعور سے کھلتا ہے، تعلیم سے نہیں، جب تک کہ وہ تعلیم اس کے اندر سے نہ پھوٹے اور وہ اس کے اندر کی پکار نہ ہو۔ تو دوستو، اوشو صاحب نے اس باب میں جن نکات کا ذکر کیا ہے تو اس کو مختصراً دیکھتے ہیں۔ اور اوشو صاحب کہتے ہیں کہ آج کا استاد محض معلومات بیچ رہا ہے جیسے بازار میں کوئی سودا، لیکن انسان معلومات سے نہیں، وہ شعور سے بنتا ہے۔ اگر صرف کتابی علم رٹوایا جائے تو وہ ایک زندہ انسان نہیں بلکہ ایک ریکارڈ پلیئر بن جاتا ہے۔ تو استاد وہ ہونا چاہیے جو بچے کے اندر کا چراغ جلائے، نہ کہ صرف باہر کی روشنی اسے دکھائے۔ تو یہاں پر جو اس کا پہلا نقطہ ہے کہ اس سماج کی جو سوچ ہے وہ اور اس کی جو توقعات ہیں بچوں سے، وہ بالکل منافقانہ ہیں۔ کیونکہ اوشو صاحب کہتا ہے کہ سماج استاد سے آزادی نہیں، تابعداری چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ استاد ایسا انسان بنے جو بچوں کے اندر سوال نہ جگائے بلکہ خاموشی پیدا کرے۔ اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بیداری چاہیے، شعور چاہیے، انقلاب چاہیے، مگر وہ بندوق کے زور پہ نہیں، وہ شعور کی بنیاد پہ۔ جب تک اگر شعور نہیں آتا تو اس وقت تک آزادی نہیں آ سکتی اور اس وقت تک انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ اور اوشو صاحب چاہتا ہے کہ استاد پہلا باغی بنے، اسے ایسا باغی جو نفرت نہیں، شعور پھیلائے۔ اور دوستو، اس کا جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ استاد خود بھی سیکھنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ وہ سیکھنے کا دعویٰ کرے بلکہ اس کو خود بھی سیکھنا چاہیے۔ اور اس کا پانچواں جو نقطہ ہے وہ ہے فطرت، یعنی کہ فطرت ہر چیز کو چلا رہی ہے اور ہر چیز جو ہے فطرت سے چلتی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح انہوں نے مثال دی کہ درختوں کو اگر اسکول میں سکھایا جائے کہ بہار کیسے آتی ہے تو وہ اس سے نہیں کھلیں گے بلکہ وہ ان کی فطرت میں کھلنا ہے۔ تو یہاں پر ایک عام نقطہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ اوپر سے نہیں تھوپی جاتی بلکہ تعلیم ایک فطری عمل ہے، اور یہ ایک فطری عمل، اس کو فطری عمل ہی رہنے دینا چاہیے اور تعلیم کا بیج اندر سے پھوٹنا چاہیے۔ تو دوستو، باب نمبر 2 میں جس کا نام ہے نئے انسان کی پیدائش، اوشو صاحب کہتا ہے کہ آج کا انسان ٹوٹا ہوا ہے، جذبات میں بکھرا ہوا، خیالات میں الجھا ہوا، خوف میں جکڑا ہوا، اور یہ پرانے انسان کی اس کا زوال ہے۔ وہ جینے کا فن بھول چکا ہے کیونکہ اس نے صرف جینے کے طریقے سیکھے ہیں۔ اوشو صاحب کہتا ہے کہ جس انسان کو بچپن سے بس رٹنے، مقابلہ کرنے اور کامیاب ہونے کی تربیت دی گئی ہو، وہ کبھی خوش، آزاد اور تخلیقی نہیں بن سکتا۔ اور دوسرا نقطہ ان کا یہ ہے اس باب میں کہ نئے انسان کی ضرورت کیوں ہے۔ اوشو سماج کی جڑوں پر سوال اٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا انسان جس کا دل خشک ہو چکا ہو، جس کی آنکھیں آنسو اور حیرت سے خالی ہوں، وہ صرف ایک مشین ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نیا انسان وہ ہوگا جو دل سے جیے گا، جو اپنے اندر جھانکنے کی ہمت کرے گا، جو دوسروں کے بنائے ہوئے سانچوں میں فٹ ہونے سے انکار کر دے گا۔ اور تعلیم جو انقلاب بن جائے گی تو اس پہ اوشو صاحب کہتا ہے کہ کیا ہماری تعلیم نئے انسان کو جنم دے رہی ہے؟ پھر خود جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ وہ کہتا ہے آج کی تعلیم بس پرانے انسان کی مرمت کر رہی ہے، ہم ایک فرسودہ سانچے میں رنگ بھر رہے ہیں، مگر اصل مسئلہ تو وہ سانچہ ہے۔ اوشو تعلیم کو ایک زلزلہ بنانا چاہتا ہے، ایک ایسا زلزلہ جو چھوٹی عمارتوں کو گرا دے اور ایک نئی بنیاد رکھے، آزادی، شعور، محبت اور تخلیق۔ اب یہاں اوشو صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ نیا انسان کیسا ہوگا یا اس کو کیسے ہونا چاہیے۔
تو اوشو صاحب کی نظر میں نیا انسان وہ ہوگا جو مذہب سے آزاد ہوگا لیکن روحانیت سے لبریز ہوگا۔ وہ انسان نہ ہندو ہوگا، نہ مسلمان، نہ عیسائی، وہ صرف انسان ہوگا۔ اوشو صاحب کہتا ہے کہ نیا انسان فطرت سے جڑے گا، اندر کی آواز سنے گا، رٹے گا نہیں، تخلیق کرے گا۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ جب تک تعلیم بچوں کو یہ نہیں سکھاتی کہ وہ کون ہیں، وہ تعلیم نہیں، بس دھوکہ ہے۔ اوشو صاحب کہتا ہے کہ تعلیم کا مرکز کتابیں، نصاب، نمبر، ڈگریاں نہیں ہونے چاہیے، بلکہ فرد ہونا چاہیے۔ ہر بچہ ایک نیا آسمان ہے، ایک نئی دنیا ہے، اسے وہی بنانے دو جو وہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہمیں انسان کو پیدا ہونے دینا ہوگا، اسے بنانا ہوگا، کیونکہ وہ بنایا جاتا ہے تو اصلی نہیں ہوتا، بس ایک نقلی ماسک ہوتا ہے۔ تو دوستو یہاں پر اصل میں اوشو صاحب جو ہے وہ ہر انسان کی انفرادیت کی بات کر رہا ہے کہ تعلیم کا مقصد وہ ایک جیسی ذہنیت پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک فرد، ایک انفرادی شخصیت کو پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اور جس طرح کے نیچر، جس طرح کی قدرت نے ہر انسان کو اور ہر چیز کو منفرد انداز میں پیدا کیا ہے، تو اسی طرح تعلیم کا بھی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اس کے اندرونی یا اس کی جو انفرادی خصوصیات ہیں انہی کو نکھارے، انہی کو باہر لائے اور انہی سے اس کی شخصیت کی تعمیر کرے، نہ کہ رٹی رٹائے اصولوں سے اور نہ ہی رٹی رٹائی روایات سے ان کے ذہنوں کو بھرے۔ اور اس طرح اوشو صاحب جو ہے، جو معاشرے کے بدلاؤ جو تعلیم کے ذریعے وہ لانا چاہتا ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے استاد کی بہت اہمیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نیا انسان اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتا جب تک کہ استاد، جو موجودہ استاد ہے، وہ خود کو بدل نہ دے۔ یعنی کہ وہ یہاں پر استاد کے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہا ہے۔ استاد کو صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے ایک آئینہ ہونا چاہیے جس میں بچہ اپنے آپ کو دیکھ سکے۔ اور اوشو صاحب استاد کو ایک رہبر، ایک آگاہی دینے والا، ایک ہمدرد اور سب سے بڑھ کر ایک زندہ بیدار انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ صرف رٹی رٹائی معلومات دینے والا نہیں، بلکہ وہ بچوں کا ہمدرد اور ان کا ایک لیڈر اور ایک رہبر ہونا چاہیے اوشو کی نظر میں۔ دوستو یہ باب ہمیں محض تعلیم کی تبدیلی کی نہیں، بلکہ انسانی روح کی نئی تخلیق کی دعوت دیتا ہے۔ دوستو باب نمبر 3، محبت بھری تعلیم۔ اس میں اوشو صاحب ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ تعلیم اور محبت یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ تعلیم کا جنم محبت سے ہی ہوتا ہے۔ مگر ان کو کیوں معاشرے نے جدا کر دیا ہے؟ تو اوشو صاحب سوال کرتا ہے، کیا تعلیم اور محبت الگ الگ چیزیں ہیں؟ پھر وہ خود جواب دیتا ہے کہ نہیں، اصل تعلیم تو وہی ہے جو محبت سے جنم لے۔ جو محبت سے خالی ہو وہ تعلیم نہیں، وہ تربیت ہے، جس طرح کے جانوروں کی بھی کی جاتی ہے، اور جس طرح کے غلاموں کی بھی کی جاتی ہے، اور جس طرح کے قیدیوں کی بھی تربیت کی جاتی ہے۔ تو اوشو صاحب دلیل دیتا ہے کہ ہر بچہ ایک نازک پودے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے محبت سے نہ سینچیں تو وہ اندر سے مرجھا جاتا ہے، چاہے باہر سے جتنا بھی سنوارا جائے۔ اب آگے اوشو صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم کا جو نظام ہے وہ خوف پہ نہیں بیس کرنا چاہیے، اس کی بنیاد خوف پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اوشو صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم میں چھپی ایک بڑی خرابی جو ہے وہ ہے خوف۔ وہ کہتا ہے آج کی تعلیم کا سارا نظام خوف پہ قائم ہے، امتحان کا خوف، نمبروں کا خوف، ماں باپ کی ڈانٹ کا خوف، ناکامی کا خوف۔ تو جو سوال کرتا ہے کہ کیا خوف کے سائے میں کوئی بچہ آزاد سوچ سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ جہاں خوف ہوتا ہے وہاں محبت نہیں ہو سکتی، اور جہاں محبت نہیں وہاں پر علم رہبر نہیں، بلکہ علم خود بھی اندھا رہتا ہے، وہ کچھ سکھا نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف ایک مجبوری بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اوشو صاحب پھر کہتے ہیں کہ کیونکہ تعلیم اور محبت یہ دونوں کا گہرا تعلق ہے، اور یہ دونوں ایک ہی پہلو کے دو رخ ہیں، تو لہٰذا استاد میں سب سے جو بڑی خوبی ہونی چاہیے وہ محبت کی ہونی چاہیے۔ ایک سچا استاد وہ ہے جو بچے سے پہلے محبت کرتا ہے، بعد میں تعلیم دیتا ہے۔
استاد کے لفظ میں صرف سکھانے والا نہیں، سننے والا، سمجھنے والا اور سب سے بڑھ کے محسوس کرنے والا ہونا چاہیے۔ استاد اوشو کی نظر میں وہ ہے جو بچوں کو محبت دے اور خود جو ہے وہ خود کھل جائیں گے۔ اسے مت بدلنے کی کوشش کرو، بلکہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلو، وہ خود اپنی راہ دریافت کریں گے۔ ان کو بنی بنائی راہ دینے کی بجائے، ان کو رٹا رٹایا علم دینے کی بجائے، ان کو نئی دریافت کی جانب لے جانا چاہیے۔ اس باب میں اوشو صاحب ایک اور نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سختی، سزا اور دباؤ کے خلاف کھل کر آواز بلند کرنا ہی ایک استاد کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہتا ہے سزا انسان کی روح کو زخمی کر دیتی ہے۔ بچہ ڈر کے مارے چپ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بغاوت پلنے لگتی ہے، خاموش، خفیہ اور تباہ کن بغاوت۔ اوشو چاہتا ہے کہ کلاس روم ایک جیل نہ ہو، بلکہ ایک باغ ہو جہاں ہر بچہ اپنی مرضی سے کھلنے پائے، ہر کلی اپنی خوشبو خود چنے۔ تعلیم محبت اور آزادی اور احترام کا نام ہے۔ اوشو صاحب محبت بھری تعلیم کو 3 ستونوں پر قائم کرتا ہے۔ پہلا ستون ہے محبت، جو بچے کو یہ احساس دے کہ وہ جیسا ہے ویسا ہی خوبصورت ہے، اس میں کوئی بدلاؤ ہم نہیں چاہتے۔ دوسرا ستون ہے آزادی، تاکہ وہ سوال پوچھ سکے، تاکہ وہ تجربہ کر سکے، اور وہ اگر گرے سنبھلے اور سیکھے اور سوال کرے۔ اور تیسرا ستون ہے احترام، کیونکہ بچہ ایک مکمل انسان ہے، صرف چھوٹا ہے، ناقص نہیں، تو لہٰذا اس کا احترام ضروری ہے۔ سب سے پہلے احترام دینا چاہیے۔ تو یہاں پر اصل میں اوشو صاحب وہی محبت کی بات کر رہے ہیں، اور محبت سے جڑی ہوتی ہے آزادی، اور ان سے ساتھ یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور آزادی تب تک نہیں آتی جب تک اس میں احترام شامل نہ ہو۔ تو اوشو صاحب کہتا ہے کہ تعلیم وہ نہیں جو ذہن پر بوجھ ڈالے، بلکہ وہ جو دل کی روشنی دے، روح کو آزادی دے اور شعور کو پروان چڑھائے۔ استاد ایک مرشد، ایک دوست ہونا چاہیے۔ تو اوشو صاحب کا جو تصور ہے استاد کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ استاد کو اپنے تصور کو بدل کر رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے استاد وہ نہیں جو بچوں پر حکم چلائے، بلکہ وہ جو ان کے دلوں کے قریب ہو۔ وہ ایک مثال دیتا ہے کہ جب بچہ رو رہا ہو تو اسے سبق نہ دو، سب سے پہلے اس کے آنسو پونچھو، یہ تعلیم ہے۔ جب وہ خوش ہو اس کے ساتھ کہکا لگاؤ، یہ تعلیم ہے۔ اوشو چاہتا ہے کہ استاد صرف معلومات نہ دے، بلکہ ایک ایسا لمس دے جو زندگی بھر بچے کے دل میں زندہ رہے۔ تو دوستو، یہ چیپٹر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت کے بغیر علم اندھا ہے، اور محبت کے ساتھ علم ایک روشنی بن جاتا ہے۔ باب نمبر 4، بیرونی غلبے سے آزادی کا نام علم ہے۔ یعنی بیرونی غلبے سے جب تک آزادی حاصل نہیں کی جاتی، اس وقت تک علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پر اوشو صاحب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ علم وہ نہیں جو باہر سے لادا جائے، بلکہ وہ ہے جو اندر سے ابھرے۔ جو علم دباؤ، ڈر یا اتھارٹی کے سائے میں دیا جائے وہ علم نہیں، صرف اطاعت ہے۔ اوشو سوال کرتا ہے کیا ہم بچوں کو آزاد بنا رہے ہیں یا صرف فرمان بردار؟ پھر جواب دیتا ہے کہ ہم علم کے نام پر صرف بیرونی غلبہ تھوپ رہے ہیں۔ استاد کا غلبہ، نصاب کا غلبہ، معاشرے کی خواہشات کا غلبہ۔ اور اوشو ایک انمول جملہ کہتا ہے، جس تعلیم سے انسان آزاد نہ ہو وہ علم نہیں، وہ غلامی کی زنجیر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موجودہ نظام بچے کے اندر سے سوال، تجسس، جستجو چھین لیتا ہے اور اس کی جگہ اطاعت، رٹا اور خوف بھر دیتا ہے۔ تو اوشو صاحب علم کو اندر سے پھوٹنے والی ایک روشنی کہتا ہے، اس ایسا علم جو بچے کی روح سے ہم آہنگ ہو، جو اسے باہر کی گرفت سے آزاد کرے، نہ کہ غلام بنائے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ جب تم کسی کو کچھ سکھاتے ہو تو یہ مت دیکھو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا اس کی آزادی باقی رہے گی۔ اوشو بیرونی غلبے کی کئی صورتوں پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خاندان کا غلبہ جو بچوں کو صرف اچھا بچہ بنانا چاہتا ہے، آزاد انسان نہیں۔
دوسرا مذہبی غلبہ ہے جو سوال اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ صرف عقیدہ مانگتا ہے۔ ریاست کا غلبہ جو تعلیمی اداروں کو نوکری کے کارخانے بنا دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ سب علم کے نام پر غلامی پیدا کر رہے ہیں۔ اوشو کہتا ہے سچا علم وہ ہے جو تمہیں اپنے اندر کی آواز سننا سکھائے، جو تمہیں ہجوم سے الگ چلنا سکھائے۔ وہ ایک مثال دیتا ہے، اگر تم پرندے کو قفس میں رکھ کر اڑنے کا سبق دو تو وہ اڑنا نہیں سیکھے گا، وہ صرف قفس میں جینا سیکھے گا۔ اسی طرح اگر تعلیم قید میں ہو تو علم قید ہو جاتا ہے اور انسان مردہ۔ اوشو صاحب بچے کو ایک فطری دریا کہتا ہے جو خود اپنی راہ بناتا ہے، لیکن ہم اسے دیواروں میں بند کر دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہے، قابل قبول رہے۔ وہ کہتا ہے کہ بچوں کی راہ کو مت چنو، اس کی راہ میں رکاوٹ مت بنو، اسے بہنے دو، گرنے دو، سنبھلنے دو، یہی سچا علم ہے۔ اوشو صاحب کے مطابق علم صرف وہی ہے جو آزاد کرے، جو آدمی کو کسی اتھارٹی کے سامنے جھکنے سے بچائے، جو اسے خود کے قریب لائے اور ہر نقلی شناخت سے نکالے۔ وہ کہتا ہے آزادی صرف سیاسی مسئلہ نہیں، یہ تعلیمی مسئلہ بھی ہے۔ جب بچہ سوال کرتا ہے تو وہ پہلا قدم آزادی کی طرف رکھتا ہے، اور جب استاد اسے خاموش کر دیتا ہے تو وہ قدم قید میں بدل جاتا ہے۔ اوشو صاحب کا اصرار ہے کہ علم عبادت کی طرح مقدس ہونا چاہیے، لیکن ایسی عبادت جو کسی خدا کے آگے جھکنے کی نہیں بلکہ خود کی دریافت کی عبادت ہو۔ وہ کہتا ہے خود کو جاننے سے بڑا کوئی علم نہیں، اور خود کو جاننے کی راہ پر کوئی بیرونی غلبہ نہ ہو، یہی سچا شعور ہے۔ دوستو، باب نمبر 5 اس کتاب کا سرکشی کا شعلہ۔ اوشو صاحب کہتا ہے کہ جہاں فرمان برداری کو نیکی کہا جائے وہاں سرکشی عبادت بن جاتی ہے۔ سرکشی کا شعلہ کسی ضد کا نام نہیں، یہ شعور کی پہلی چنگاری ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان سوال کرنا سیکھتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں خود دیکھوں گا، میں خود جانوں گا۔ اوشو صاحب تعلیم کو ایک ایسے سانچے سے تشبیہ دیتا ہے جس میں ہر بچہ ٹھونسا جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جب تک بچے کو سرکشی کی اجازت نہیں تب تک وہ صرف ایک سایہ ہے، ایک عکس ہے، وہ انسان نہیں۔ اوشو دلیل دیتا ہے کہ ہر بڑے سچ کی بنیاد سوال پر ہے، اور ہر سوال ایک سرکشی ہے پرانے نظام کے خلاف۔ یہی سرکشی انسان کی سانس ہے۔ اور اوشو سرکشی کو مذہبی رنگ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر صوفی، ہر ولی، ہر سچے فقیر نے اسی آگ سے جنم لیا جو اندر سے لپکتی ہے اور کہتی ہے نہ تمہارا خدا نہ تمہارا قانون، میں خود کو جاننا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شعلہ ہے جس سے رومی نے رقص کیا، جس نے منصور سے ان الحق کہلوایا، اور جس نے سقراط کو زہر کا جام پینے پہ مجبور کیا۔ اوشو صاحب کے نزدیک سرکشی نافرمانی نہیں بلکہ ایک اندرونی وفاداری ہے جو سچ کے ساتھ کی جاتی ہے، نہ کہ سماج، رسم یا روایات کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے کہ سرکشی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر روشنی کی چنگاری ہو، ورنہ باقی سب ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اوشو تعلیم میں سرکشی کی غیر موجودگی پر تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم بچے کو تابع بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی آگ بجھا کر جو تابع بنایا جائے وہ صرف ایک خوفزدہ جسم ہوتا ہے، روح سے خالی۔ اوشو صاحب کہتا ہے کہ سرکشی دراصل روح کا اعلان ہے، میں ہوں اور میں تمہارے سانچے میں نہیں آؤں گا۔ اوشو سرکشی کو ارتقاء کا راز کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو انسان سوال کرتا ہے وہی انسان نیا راستہ بناتا ہے، باقی سب پرانے راستوں پر صرف چلتے ہیں، اندھوں کی قطار میں ایک کے بعد دوسرا۔ تو اوشو صاحب ایک مثال دیتا ہے کہ اگر نیوٹن نے سیب کو گرتا دیکھا ہوتا اور بس دعا پڑھ کر چھوڑ دیا ہوتا تو کیا کشش سکت دریافت ہوتی؟ یہی تو سرکشی تھی، دیکھنے کی، سمجھنے کی، پرکھنے کی۔ اوشو صاحب کہتا ہے کہ سرکشی وہ خوشبو ہے جو اندر سے آتی ہے، جو باہر کی اجازت کی محتاج نہیں۔ یہ وہ آگ ہے جو جلاتی نہیں، جگاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسا بچہ جو سوال کرتا ہے، جسے کیوں کہنا آتا ہے، وہی اصل میں زندہ ہے، باقی سب تربیت یافتہ مجسمے ہیں۔ اوشو صاحب استاد کو سرکشی کا محافظ دیکھنا چاہتا ہے،
وہ استاد کو غاصب نہیں دیکھنا چاہتا۔ استاد ایسا ہو جو کہے پوچھو، ٹٹولو، اختلاف کرو، کیونکہ یہی علم کی جڑ ہے۔ وہ کہتا ہے جہاں استاد بچے کے اختلاف سے خوف کھائے وہاں علم مردہ ہو چکا ہے۔ اوشو تعلیم کو آزادی کی عبادت بنانا چاہتا ہے، جہاں ہر بچہ خود کا رہبر ہو، خود کا پیمبر ہو، اور اس کے اندر کا شعلہ اس کی رہنمائی کرے۔ باب نمبر 6، تعلیم اور مذہب۔ دوستو، اس باب میں اوشو صاحب کہتے ہیں کہ تعلیم اور مذہب دو الگ الگ چیزیں نہیں، بلکہ دو آنکھیں ہیں ایک ہی شعور کی۔ جب یہ دونوں الگ ہو جائیں تو انسان یا تو اندھا ہو جاتا ہے یا ادھورا۔ تو اوشو صاحب کے نزدیک مذہب وہ ہے جو انسان کو اس کی ذات سے جوڑے، اور تعلیم وہ ہے جو اسے ذات کے اظہار کا ہنر سکھائے۔ اگر ایک میں روح نہ ہو اور دوسرے میں روشنی نہ ہو تو دونوں بے جان ہو جاتے ہیں۔ اوشو صاحب سوال اٹھاتا ہے، کیا ہمارے تعلیمی ادارے روح سے خالی ہیں؟ کیا ہماری عبادت گاہیں عقل سے خالی ہو چکی ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جب تعلیم صرف ذہن کی خدمت کرے اور مذہب صرف عقیدے کا بوجھ ہو تو انسان تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف علم ہے، دوسری طرف ایمان، لیکن درمیان میں کوئی پل نہیں۔ اوشو صاحب تعلیم اور مذہب کے درمیان خندق کھودنے والے معاشرے پر سخت تنقید کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے تعلیم کو سائنس کی لونڈی بنا دیا اور مذہب کو جذبات کی زنجیر، تو نتیجہ یہ ہوا کہ انسان ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا اور بے معنی سا کوئی چیز لگ رہا ہے۔ اوشو صاحب دلیل دیتا ہے، جب تعلیم صرف معلومات ہو اور مذہب صرف عقیدہ تو نہ عقل بیدار ہوتی ہے اور نہ روح روشن ہوتی ہے۔ تعلیم میں مذہبی کیفیت کو شامل کرنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن روایتی مذہبی نہیں، بلکہ ایک زندہ بیدار غیر فرقہ وارانہ روحانیت۔ وہ کہتا ہے تعلیم ایسی ہو جو تمہیں خود کی تلاش میں لگا دے، اور مذہب ایسا ہو جو تمہیں کسی خدا کی پوجا سے پہلے خود سے آشنا کرے۔ اوشو مذہب کی آزادی کا نام دیتا ہے، نہ کہ غلامی کا۔ وہ کہتا ہے کہ مذہب وہ نہیں جو رٹایا جائے، بلکہ وہ جو اندر سے اگے، جیسے خوشبو کسی پھول سے نکلتی ہو، اسی طرح تعلیم بھی وہی ہو جو اندر کے پودے کو پانی دے، نہ کہ باہر سے زبردستی رنگ چھڑکے۔ اوشو کہتا ہے جب تک تعلیم انسان کو خود سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتی وہ کھوکھلی ہے، اور جب تک مذہب سوال سے ڈرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے کہ سوال، تجسس، تجربہ، یہ سب روحانیت کا حصہ ہیں۔ اگر تعلیم انہیں ختم کر دے تو مذہب بھی ایک عبادت بن کر رہ جاتا ہے اور انسان ایک ربوٹ۔ اوشو کہتا ہے کہ سچا انسان وہ ہے جو خاموشی سکھائے، تنہائی میں روشنی دے، اور سچا علم وہ ہے جو لفظوں کے پار دیکھنا سکھائے، یعنی وجود کو چھونا۔ اوشو استاد کو ایک صوفی کی مانند دیکھنا چاہتا ہے، ایسا رہنما جو صرف سبق نہ دے بلکہ شاگرد کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو جگائے، ایسا استاد جو سوال کا احترام کرے، جو جواب کو کبھی حتمی نہ سمجھے۔ اوشو کہتا ہے استاد جب عبادت گزار بن جائے اور عبادت گزار جب سیکھنے والا بن جائے، تب جا کر تعلیم اور مذہب ایک ہو سکتے ہیں۔ باب نمبر 7، مکمل تعلیم۔ تو دوستو، اس 7ویں باب میں اوشو ایک سوال اٹھاتا ہے کہ کیا آج کی تعلیم صرف دماغ کو بھرتی ہے، اور کیا ہم صرف ذہین مشینیں پیدا کر رہے ہیں؟ کیا انسان اندر سے خالی ہوتا جا رہا ہے؟ اوشو صاحب کہتا ہے کہ مکمل تعلیم کی تین سطحیں ہیں، ان کو اس 3 سطحوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے جسم کی تعلیم، دوسرا ہے ذہن کی تعلیم، اور تیسرا ہے روح کی تعلیم۔ وہ کہتا ہے اگر تعلیم صرف ذہن کی ہو تو انسان ہوشیار ہو سکتا ہے لیکن خوفزدہ بھی ہوگا، کامیاب ہو سکتا ہے لیکن خوش نہیں ہو سکتا۔ جسم کی تعلیم سے اس کی مراد ہے، اوشو جسم کو صرف ایک پرزہ یا گاڑی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اسے شعور کا مندر کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بچپن میں جسم کی فطری حرکتیں، مثلا ناچنا، دوڑنا، کھیلنا، اگر ان کو روکا جاتا ہے تو بچپن کی زندگی کی جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں۔ اوشو جسم کو سپریس کرنے والے مذہبی اور تعلیمی نظام پر
تنقید کرتے ہیں، ان کے نزدیک جسم فحاشی نہیں فطرت ہے، اسے جینے کا سلیقہ سکھانا تعلیم کی اولین ذمہ داری ہے۔ ذہن کی تعلیم، اوشو کہتے ہیں ذہن کو رٹنے سے نہیں سوچنے سے روشن کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا سسٹم مشینیں پیدا کر رہا ہے۔ ایسے بچے جو معلومات کا انبار تو رکھتے ہیں مگر ایک لمحے کو بھی خاموشی سے خود کو سن نہیں سکتے۔ اوشو مثال دیتا ہے کہ ایک بچہ جو دریا پر کنکر پھینک رہا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وقت ضائع نہ کرو، جبکہ حقیقت میں وہ دھیان، مشاہدہ اور سکون سیکھ رہا ہوتا ہے۔ روح کی تعلیم، یہ اوشو کے نزدیک تعلیم کا نچوڑ ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم نے کبھی کسی بچے سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور وہ کیوں پیدا ہوا اور وہ کیا چاہتا ہے؟ تو اوشو کہتے ہیں کہ جب تک تعلیم سوال کو جنم نہ دے، جب تک طالب علم جواب کو خود دریافت نہ کرے، تب تک وہ علم نہیں، صرف اطلاع ہے۔ روحانی تعلیم اوشو کے نزدیک مراقبہ ہے، خاموشی کا علم، خود کی موجودگی کا شعور اور زندگی سے محبت کا عرفان۔ اوشو سسٹم پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ ہر بچے کو ایک جیسے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے فیکٹری میں پرزے بن رہے ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ مکمل تعلیم وہ ہے جو ہر بچے کے اندر انفرادی رنگ کو پہچانے، نہ کہ سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دے۔ اوشو صاحب ایک کہانی سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک درخت، ایک پرندہ اور ایک مچھلی کو ایک ہی امتحان دیا گیا پہاڑ پر چڑھنے کا۔ درخت جڑ سے ہل نہ سکا، پرندہ اڑ گیا اور مچھلی تڑپتی رہ گئی۔ تو سسٹم نے پرندے کو کامیاب کہا، باقیوں کو فیل، حالانکہ تینوں اپنے اپنے فن میں مکمل تھے۔ تو یہاں پر ان کی اس کہانی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے تمام بچوں کو ایک ہی سانچے میں ڈالنا ہوتا ہے۔ تعلیم میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہر بندے کی اپنی انفرادی خصوصیات ہوتی ہیں، جیسے کہ درخت، انہوں نے کہانی میں کہا کہ اس کا کام وہ چلنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہ سایہ دیتا ہے، وہ پھل دیتا ہے، وہ انسان کو آکسیجن دیتا ہے۔ اسی طرح مچھلی کا کام پانی میں تیرنا ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی مہارت پانی میں زندہ رہنا اور پانی میں اس کی دنیا ہوتی ہے۔ اور پرندہ جو ہے وہ اس کا کام ہے اڑنا فضا میں۔ تو تینوں کی مختلف خصوصیات ہیں۔ سب کو ایک ہی طرح کا امتحان میں نہیں ڈالا جا سکتا، سب کو ایک ہی طرح کی مقابلے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اور یہی غلطی ہمارا تعلیم کا نظام کر رہا ہے۔ اور اوشو کہتا ہے کہ مکمل تعلیم وہ ہے جو زندگی کو جشن بنا دے، جہاں پڑھائی بوجھ نہ ہو، سیکھنا عبادت بن جائے، اور استاد صرف نگران نہ ہو بلکہ رہنما ہو، ایسا رہنما جو روشنی نہ دے بلکہ چراغ جلانا سکھائے۔ باب نمبر 8، انکار کی روشنی۔ تو دوستو اس باب میں اوشو صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اور یہ سکھاتے ہیں کہ انکار جسے سماج نافرمانی سمجھتا ہے، دراصل روح کی سب سے گہری آواز ہو سکتی ہے۔ وہ آواز جو کہتی ہے میں جھوٹ کو قبول نہیں کر سکتا، میں غلامی میں جینا نہیں چاہتا، میں اندھی تقلید سے انکار کرتا ہوں۔ اوشو صاحب کہتے ہیں جہاں سوال نہ ہو وہاں سچ مر جاتا ہے، جہاں انکار کی گنجائش نہ ہو وہاں آزادی دفن ہو جاتی ہے۔ تو یہ باب بغاوت کی نہیں، باشعور بیداری کی بات کرتا ہے، ایسے انکار کی جو پرانے بوسیدہ نظاموں کے خلاف ہو، جنہوں نے انسان کو فقط چلتا پھرتا روبوٹ بنا دیا ہو۔ تو اوشو صاحب دلیل دیتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ اس اساتذہ کے سوالات پر سوال اٹھائے تو اسے گستاخ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ سیکھنے کا پہلا قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ انکار سوال کی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، اور سوال وہ روشنی ہے جو تاریکی میں راستہ دکھاتی ہے۔ اوشو صاحب کی ایک کہانی سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک پرانا درویش ہر دن مندر جاتا لیکن کبھی عبادت نہ کرتا۔ لوگوں نے پوچھا تم مندر آتے ہو مگر نہ جھکتے ہو نہ مناجات کرتے ہو۔ درویش ہنسا، میں آتا ہوں تاکہ اپنے انکار کی عبادت کر سکوں، اس جھوٹ سے انکار جو مذہب کے نام پر بکتا ہے۔ یہ درویش وہی انوکھا طالب علم ہے جسے اوشو صاحب تعلیم دینا چاہتے ہیں، ایسا طالب علم جو اندھی عقیدوں کو ماننے کی بجائے سچ کو خود دریافت کرے۔ تو اوشو صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے تعلیم کو اطاعت کا آلہ بنا دیا ہے، جہاں بچے بولیں نہ بس رٹیں،
سوچیں نا، بس صرف مانیں۔ ایسی تعلیم موت ہے، زندگی نہیں۔ انکار وہ پہلا بیج ہے جو اندر جا کر بغاوت کو جنم دیتا ہے، اور وہ بغاوت شعور کا پہلا پھول ہے۔ تو یہاں اوشو صاحب کا جو فلسفیانہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سچائی وہی جان سکتا ہے جس کے پاس آزادی ہے انکار کی، کیونکہ سچ کسی کو تھوپا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اوشو چاہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے ایسے دروازے بنیں جہاں طلباء صرف معلومات لینے نہ آئیں، بلکہ اپنی ذات، اپنی سچائی، اپنا راستہ تلاش کریں، اور اگر اس تلاش میں انکار ہو تو اسے دبایا نہ جائے بلکہ سراہا جائے۔ تو اوشو صاحب پوچھتے ہیں، کیا ہم ایسے استاد پیدا کر سکتے ہیں جو طالب علم کے سوال سے نہ ڈریں بلکہ خوش ہوں، جو انکار کو گستاخی نہیں بیداری سمجھیں؟ اوشو صاحب کی نظر میں انکار کی روشنی وہ چراغ ہے جو پرانے تاریخ گاروں کو روشن کرتا ہے، ایسی تعلیم کا راستہ دکھاتا ہے جو صرف معلومات نہیں دیتی بلکہ انسان کو انسان بناتی ہے۔ باب نمبر 9، ادراک کے ذریعے تبدیلی۔ تو دوستو یہ ہماری اس کتاب کا آخری باب ہے۔ اس چیپٹر میں اوشو صاحب کہتے ہیں کہ تبدیلی کسی دباؤ یا نظام سے نہیں آتی، تبدیلی صرف ادراک سے آتی ہے، یعنی جاننے سے، علم سے، اندر کی روشنی سے۔ باب ادراک کے ذریعے تبدیلی تعلیم کے اس بنیادی راز کو کھولتا ہے کہ انسان کو بدلنے کے لیے نہ سزا کی ضرورت ہے، نہ انعام کی، بلکہ صرف شعور جگانے کی ضرورت ہے۔ اوشو صاحب وضاحت کرتے ہیں کہ ہم صدیوں سے تعلیم کو اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، کہ جیسے ہم انسان کو ڈھانچوں میں ڈال سکتے ہیں، لیکن کیا کبھی محبت کو قانون سے سکھایا جا سکتا ہے؟ کیا شعور کو قاعدے سے جگایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اندر کا بدلنا صرف ادراک سے آتا ہے۔ جیسے روشنی آ جائے تو اندھیرے کا وجود خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اوشو صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچہ اگر کسی پرندے کو پتھر مارے تو استاد سزا دیتا ہے، لیکن سزا اس کے اندر محبت پیدا نہیں کرتی، بس خوف پیدا کرتی ہے۔ اب وہ دوبارہ پتھر نہیں مارے گا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ پکڑا نہ جائے۔ اوشو کہتے ہیں کہ یہ تعلیم نہیں، منافقت ہے۔ اصل تعلیم وہ ہے جو بچے کے دل میں پرندے کی تکلیف کا احساس پیدا کر دے، کہ وہ خود سے کہے کہ یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ یہی ہے ادراک کے ذریعے تبدیلی۔ تو اوشو صاحب یہاں پر فلسفیانہ نقطہ نظر سے یہ بات فرماتے ہیں کہ انسانی فطرت کو جبر سے دبایا جا سکتا ہے، لیکن بدلا نہیں جا سکتا۔ اصل دباؤ تب آتا ہے جب انسان خود اپنی خامی کو دیکھے، نہ شرمندہ ہو، نہ ڈرے، بلکہ صرف دیکھے، خاموشی سے، گہرائی سے۔ دنیا کے سارے مذہب اور نظام انسان کو بہتر بنانے میں ناکام رہے، کیونکہ وہ خارجی تبدیلی چاہتے تھے۔ جب تک اندر شعور نہ جاگے، کوئی دستور، کوئی ڈگری، کوئی سزا انسانی فطرت کو بدل نہیں سکتی۔ اوشو صاحب یہ ہمیں اب یہاں پر آئینہ یہ دکھاتے ہیں کہ اگر تم بچوں کو صرف اچھے بننے کی تربیت دو تو وہ دکھاوا سیکھیں گے، اندر کچھ اور باہر کچھ اور، لیکن اگر تم انہیں دیکھنا سکھا دو، اپنے غصے کو، اپنے خوف کو، اپنی نفرت کو، تو وہ اندر سے بدلیں گے، اور یہی ہے اصل انقلاب۔ اوشو صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ادراک ایک آگ کی مانند ہے جو جھوٹ کو جلا دیتی ہے، دوغلے پن کو مٹا دیتی ہے۔ یہ آگ باہر سے نہیں آتی، یہ تمہارے ہی وجود میں چھپی ہوتی ہے، بس اس تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ اپنا ایک خواب بتاتے ہیں کہ میں ایسا اسکول چاہتا ہوں جہاں بچے کو سزا نہ دی جائے بلکہ اسے دیکھنا سکھایا جائے، جہاں استاد محض نگران نہ ہو بلکہ شعور کا شعلہ ہو، جو خاموشی سے بچوں کے دلوں میں روشنی بھرتا ہو۔ اوشو صاحب کے مطابق تعلیم کی معراج یہ ہے کہ بچہ اپنے اندر چھپے اندھیرے کو پہچان لے اور وہ خود سے روشنی کو چنے۔ یہی ادراک ہے، اور یہی ادراک سب سے عظیم تبدیلی ہے۔ تو دوستو آپ نے سنی اوشو صاحب کی فکر انگیز کتاب تعلیمی انقلاب کی مکمل سمری۔ وہ ہر باب جو صرف الفاظ نہیں بلکہ روشنی کے دریچے تھے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ تعلیم صرف ڈگری کا نام نہیں، یہ شعور کی بیداری، محبت کی روشنی اور آزادی کا اعلان ہے۔
اور یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خود بھی بدلیں، نئی نسل کے لیے ایسا تعلیمی ماحول بنائیں جہاں بچوں کی روح کو بھی غذا ملے، نہ کہ صرف رٹے اور نمبر۔ یہ کتاب اساتذہ کے لیے ایک روحانی رہنمائی ہے، والدین کے لیے ایک نئی سوچ، ایک نیا زاویہ، اور ہر فرد کے لیے جو شعور کی راہوں پر چلنا چاہتا ہے۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ جینے کے لیے ہے۔ تو دوستو، آخر میں وہی ایک درخواست کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور کومنٹ کے ذریعے اپنے خیالات بانٹیں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل، تاکہ شعور کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے، اور شیئر کریں اس آڈیو کو ان لوگوں تک جن کے دلوں میں تبدیلی کی چنگاری موجود ہے۔ آپ کا ایک کلک کسی کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو دوستو، آئیے سیکھنے کا یہ خوبصورت سفر جاری رکھیں۔ آپ کے ساتھ ہم پھر ملیں گے کسی اور کتاب، کسی اور خیال کی سنگت میں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ حافظ۔